اس راز کو کیا جانے ساحل کے تماشائی، اس راز اب میں بلا کسی تاخیر اپنے اس پروگرام کے آخری مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ، ریسرچ اسکالر BHU یعنی بنارس ہندو یونیورسٹی سے میں انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، الحمدللہ آپ ایک بہترین داعی ہیں اور ملک ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بارہا دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آپ جایا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی ان کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کی دعوت سے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں اللہ توحید کے پرچم کو بلند فرما دے، آمین۔ میں شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ معزز صدر اجلاس، قابل احترام علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج بتاریخ 22 ستمبر 2019 بروز اتوار اللہ کے اس گھر میں ہم اور آپ ایک دینی پروگرام میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جن نوجوانوں کی، جن احباب کی، جن بزرگوں کی محنتوں اور کوششوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے ذمہ داروں کی طرف سے
جو عنوان ملا ہے وہ بڑا ہی جنرل اور بڑا ہی عام قسم کا موضوع ہے، اصلاح معاشرہ۔ اس کو آسان زبان میں ایسے کہہ لیں کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو کیسے سدھارا جائے۔ یعنی ایک بات پر سب کا اتفاق ہے، سب لوگ اس بات سے ایگری ہیں کہ سماج بہت بگڑ رہا ہے، اور عنوان دیا گیا ہے کہ سماج کو کیسے سدھارا جائے، کیسے اصلاح کی جائے۔ سماج کس سے بنتا ہے؟ ہم سے اور آپ سے بنتا ہے۔ سماج میں کوئی دوسرے سیارے کی مخلوق نہیں، ہم اور آپ ہیں، ہم سے اور آپ سے سماج بنتا ہے۔ تو اگر ہم اس ٹاپک کو یہ کہہ دیں اصلاح معاشرہ کے بجائے، یا معاشرے کو کیسے سدھارا جائے اس کے بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کیسے سدھریں گے، تو موضوع بظاہر بدل جائے گا، لیکن حقیقت وہی رہے گی، کیونکہ جب تک ہم نہیں سدھریں گے سماج نہیں سدھر سکتا۔ سماج بگڑتا کیوں ہے؟ سماج کے اندر فساد آتا کیوں ہے؟ قرآن کریم نے ایک پرنسپل بتایا، ایک اصول بتایا، ہر دور میں یہ اصول منطبق ہوگا، فٹ ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر، تری کے اندر، زمین کے اندر، کائنات کے چپے چپے میں جہاں بھی تمہیں بگاڑ نظر آئے، فساد نظر آئے، ظہر الفساد فی البر والبحر، جہاں بھی تمہیں فساد اور بگاڑ نظر آ جائے، بما کسبت ایدی الناس، وہ سمجھ جاؤ کہ تمہارے کرتوتوں کا، تمہارے اعمال کا، تمہارے گناہوں کا، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ سماج کا بگاڑ ہمارے کرتوتوں سے ہے، اور سماج کا بگاڑ ہی نہیں، سماج کے اندر جو پرابلمز ہیں، جو سمسیائیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ بھی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میرے بندو تمہارے اوپر جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت ساری غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے، ہر گناہ کی پکڑ نہیں کرتا ہے، لیکن جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ اسلامی تاریخ میں حجاج بن یوسف نام کا ایک انسان گزرا ہے، بڑا ظالم آدمی تھا، بڑے بڑے علماء کو اس نے مروایا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں امام حسن بصری جو اس دور کے بہت بڑے عالم تھے، تابعی تھے، ان کے پاس لوگ آئے اور حجاج بن یوسف کی شکایت کرنے لگے، وہ ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، کیا کیا جائے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عالم وقت ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اے حجاج بن یوسف کی شکایت لے کر آنے والو، آج حجاج کے جیسا ظالم گورنر اگر ہمارے اوپر مسلط ہے، اگر وہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، الا بذنوبنا، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو سماج کیسے سدھرے گا، اس پر آج ہم تھوڑا سا وچار کریں گے، تھوڑا سا گفتگو کریں گے، غور کریں گے۔ میری طبیعت اصل میں بہت صحیح نہیں تھی، ناساز تھی، میں نے نوجوانوں سے کہا بھی، معذرت کا اظہار کیا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ آپ آئیے، جتنی دیر آپ بول سکیں بولیے، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ الحمدللہ اتنا کامیاب پروگرام اور اتنا بہترین پروگرام منعقد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں 10 پوائنٹس بیان کروں گا، 10 نکات بیان کروں گا۔ سماج کیوں بگڑ رہا ہے، سماج کو سدھارا کیسے جائے، سماج کی اصلاح کیسے کی جائے، اس تعلق سے ہم 10 باتیں بیان کریں گے۔ کسی بھی سماج میں دودھ ہوتا ہے نا، دودھ کا جو جوہر ہوتا ہے وہ اس کی کریم ہوتی ہے۔ دودھ سے کریم نکال دو تو دودھ
دودھ تو کہلائے گا لیکن اس کی ویلو کم ہو جائے گی، اس کی طاقت کم ہو جائے گی، اس کا فائدہ کم ہو جائے گا۔ سماج کی کریم کیا ہے، سماج کی طاقت کیا ہے؟ یہ ینگسٹرز ہیں، یہ نوجوان ہیں، یہ 20 سے لے کر کے 40 سال کی عمر کے لوگ ہیں۔ نوجوان معاشرے کی جان ہوتے ہیں، یہ بناتے ہیں، یہ بگاڑتے ہیں، یہ قوموں کو عروج پر لے کے جاتے ہیں اور قوموں کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس کے نوجوانوں کو تباہ کر دینا کافی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے انسان کی زندگی میں نوجوانی کے مرحلے کو اور نوجوانی کے پیریڈ کو طاقت کا دور کہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزور بنایا، پھر کمزور سے طاقتور بنایا، پھر طاقتور سے کمزور بنایا۔ اللہ نے 3 دور کا ذکر کیا، کمزور بنایا، پھر طاقتور بنایا، پھر کمزور بنایا۔ پہلی کمزوری سے مراد بچپن ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، پھر طاقتور بنایا، جوان بنایا، پھر کمزور بنایا، بڑھاپا آ گیا۔ نوجوانی طاقت کا دور ہے، نوجوانی جوش کا دور ہے، نوجوان سماج کے اندر انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کو سنبھال کر کے رکھو۔ سب سے پہلی چیز جس کا نام اللہ کے نبی لیتے ہیں، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، جب تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، جب تمہارا بدن کمزور پڑ جائے گا، تب تمہیں احساس ہوگا جوانی کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہمارا نوجوان آج کہاں جا رہا ہے؟ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے میرے بھائی؟ گاؤں چلے جاؤ، دیہات چلے جاؤ، شہر چلے جاؤ، قصبوں میں چلے جاؤ، مئو چلے جاؤ، بنارس چلے جاؤ، مسلم قوم کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ اس کی زبان پر یا تو کھانے کی بات ہے، یا پینے کی بات ہے، یا گھومنے کی بات ہے، یا پھر بیہودہ بات ہے۔ اس کی زندگی کا یہی مقصد ہے۔ کیا یہ ایسے نوجوانوں سے سماج سدھرے گا؟ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک جانور بھی اپنی جنسی خواہش جہاں چاہے وہاں پوری کر لے، ایک انسان اتنا گر جائے کہ ہمیشہ اس کے ذہن و دماغ میں یہی خیال چلتا رہے کہ کیسے وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ اسلام نے انسان کی نیچر اور انسان کی طبیعت کا خیال رکھا ہے۔ انسان کے جسم کو ضرورت ہے، اس کے اندر ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، مرد اور عورت کے بیچ میں ایک اٹریکشن ہے۔ اس اٹریکشن کو قرآن کریم نے، اللہ نے، رسول نے، شریعت نے صحیح دشا دی ہے، نکاح کر دیا جائے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اللہ کے حبیب نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو، شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس سے نگاہیں جھک جائیں گی، اس سے شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ نکاح کر لو۔ آج مئو کے اندر، بنارس کے اندر ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اتنے ہم نے رسم و رواج کے اتنے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے نکاح کو، شادی کو، کہ نوجوان شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے لیکن شادی کے دور دور تک آثار نظر نہیں آتے۔ اور آپ کے یہاں تو ہم نے ایک چیز اور سنی ہے کہ جناب لڑکی والا کہیں رشتہ لے کے نہیں جائے گا، عیب مانا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ پیش کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، امت کے ان تمام بہترین لوگوں سے بڑھ کر کے دین پر عمل کرنے والے ہو گئے۔ سماج تباہ ہو رہا ہے آج نکاح اور شادی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے، اور شادی صحیح عمر پر نہ کرنے کی وجہ سے۔
اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے اچھے گھر کا دیندار گھر کا رشتہ آ جائے تو تم نکاح کر دو. وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین فتنے سے بھر جائے گی، فساد سے بھر جائے گی، بے حیائی سے بھر جائے گی، زناکاری سے بھر جائے گی، بدکاری سے بھر جائے گی. یہ ہماری قوم کے لیے تھپڑ ہے. ہمارے قوم کی بیٹیاں آج گھروں سے بھاگ کے شادیاں کر رہی ہیں. جس مذہب میں، جس دین میں نکاح کو اتنا آسان کیا گیا، کوئی جھنجٹ نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، آج اس دین کے اندر، اس دین کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. جوان بیٹیاں گھر میں باپ کے سینے پر بوجھ بنی بیٹھی ہیں، باپ کے پاس جہیز کا انتظام نہیں، باپ کے پاس لمبے چوڑے خرچ کا انتظام نہیں. سماج اگر بگڑ رہا ہے تو اس لیے بھی بگڑ رہا ہے کیونکہ نوجوان آج بے راہ ہو رہے ہیں، نوجوان غلط راستے پر جا رہے ہیں. اور میرے نوجوان ساتھیوں، ایک میسج اور ایک پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں. جنسی خواہشات اپنے اندر سنبھال کے رکھو، اپنے آپ کو اپنی ہونے والی بیوی کے لیے بچا کر کے رکھو. نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا ارادہ کرو. اگر تم نے اپنے دل میں اور سینے میں یہ عزم پیدا کر لیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں بچائے گا گناہوں سے، غلط کاموں سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ کلہم حق علی اللہ عونہم، تین لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے. تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے سہارا نہیں چھوڑتا، ان کی مدد ضرور کرتا ہے. ان تین لوگوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے الناکح الذی یرید العفاف، جو نکاح کر کے، شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے. اور یہی حکم قرآن کے اندر اللہ سورہ نور کے اندر دیتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. مسلمانوں، اپنے کنوارے لڑکے لڑکیوں کی جن کی شادی نہ ہوئی ہو یا جو لڑکیاں بیوہ ہو گئی ہوں، مطلقہ ہو گئی ہوں، اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کرا دو. اگر وہ لڑکے غریب بھی ہوں گے، اگر مالی اعتبار سے پریشان بھی ہوں گے، نکاح کر دو، شادی کر دو. جب ذمہ داری کا بوجھ ان کے اوپر آئے گا، اللہ ان کو برکت دے دے گا، اللہ ان کو مالدار بنا دے گا. تو نوجوان بگڑ رہے ہیں، اس لیے سماج بگڑ رہا ہے. بے حیائی بڑھ رہی ہے، بے پردگی بڑھ رہی ہے، لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات بڑھ رہے ہیں. جن گھروں کی لڑکیوں کو کبھی محلے میں کسی نے ان کی آوازیں نہیں سنی تھی، آج ٹک ٹاک پر ان کے ویڈیوز آ رہے ہیں. جن گھروں سے کبھی عورتیں بے پردہ نہیں نکلی، آج وہ شاپنگ مالز میں جا کر کے اپنے حسن کے جلوے دکھا رہے ہیں. یاد رکھو، جس گھر سے حیا چلی جائے اس گھر سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اذا ذهب احدهما، جب حیا اور ایمان میں سے کوئی ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. حیا گئی، ایمان چلا گیا. جس معاشرے میں بے حیائی آ جائے اس معاشرے میں ایک دن بے دینی، بے ایمانی بھی آ جائے گی، ایمان بھی چلا جائے گا. یاد رکھو. تو پہلا جو سماج کا بگاڑ ہے وہ نوجوانوں کی بگاڑ کی وجہ سے. دوسری وجہ سماج کیوں بگڑا ہے، سماج کو کیسے سدھارا جائے. سماج کا آدھا پرسنٹیج جو ہوتا ہے، آدھی جو آبادی ہوتی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہوتی ہے، عورتوں پر مشتمل ہوتی ہے. عورت بگڑ گئی، آدھی سوسائٹی تو ایسے ہی بگڑ گئی. کسی نے کہا ہے، بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ المرأۃ نصف الامہ، عورت جو ہوتی ہے وہ سوسائٹی کی امت کا آدھا حصہ ہوتی ہے، اور باقی آدھے حصے کو جنم دینے والی بھی وہ عورت ہی ہوتی ہے. لہذا عورت 50% نہیں ہے، عورت کا بگاڑ 100% سماج کا بگاڑ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اس دنیا کے لیے، اس امت کے لیے سب سے خطرناک اگر کوئی فتنہ کہا ہے تو عورت کا فتنہ کہا ہے.
ما ترکت علی الرجال من امتی فتنة اضر من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا بڑی رنگین ہے، دنیا بڑی چمک دمک والی ہے، دنیا بڑی اٹریکٹیو ہے، اور اللہ نے دنیا میں تم کو بھیجا ہے تمہارا امتحان لینے کے لیے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے مسلمانوں تم دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ یہاں عورت سے بچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو گھر سے نکال دیا جائے، شادی نہ کیا جائے، بیاہ نہ کی جائے۔ عورت سے بچو یعنی عورت کے فتنے سے بچو۔ اتنا خطرناک فتنہ ہے، بڑے بڑے متقیوں کا تقوی پاش ہو جائے، بڑے بڑے نمازی کی نماز کام نہ آئے، بڑے بڑے پرہیزگار کا تقوی ختم ہو جائے، اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ آپ نے دنیا کے تمام فتنوں کو ایک طرف رکھا اور عورت کے فتنے کو ایک طرف رکھا۔ اور یہی عورت اگر ایمان والی بن جائے، دیندار بن جائے، تو یہ مریم بھی بنتی ہے جس کو اللہ پوری دنیا کے لیے آئیڈیل قرار دیتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اے ایمان والو آؤ میں تمہارے لیے آئیڈیل بتاتا ہوں، تمہارے لیے آئیڈیل فرعون کی بیوی آسیہ ہے، جو فرعون کے محل میں رہا کرتی تھی، فرعون جیسے ظالم آدمی کے دربار میں رہتی تھی، لیکن اللہ کے اوپر ایمان لے آتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ تو مجھے فرعون جیسے ظالم سے بچا لے، اے اللہ تو جنت میں نے تیری توحید کے لیے فرعون کا محل چھوڑا ہے، اے اللہ تو جنت میں اپنے پاس مجھے محل عطا فرما۔ یہ فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ ہے، اس کو اللہ نے ہم سب کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی آئیڈیل بتایا ہے کہ دیکھو ایمان اس کو کہتے ہیں، توحید اس کو کہتے ہیں کہ ایک ظالم اور جابر اور مشرک کے گھر میں رہ کر کے بھی اس عورت نے ایمان اور توحید کا حق ادا کر دیا۔ اور دوسری عورت کون آئیڈیل ہے سارے ایمان والوں کے لیے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور ایمان والوں کے لیے دوسری عورت جو آئیڈیل ہے وہ مریم ہے جو عمران کی بیٹی ہے، الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے ساری زندگی اپنی آبرو کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر، ایک عورت کی آبرو کی حفاظت اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ اس کارنامے کو اپنی کتاب میں ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو مریم نے اپنی آبرو کی مرتے دم تک حفاظت کی۔ جانتے ہو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم بچے کو گود میں لیے ہوئے، آئے ہے پہلے تو کہتی ہیں جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو ایک عورت اللہ پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے اللہ آج کا یہ دن دیکھنے کے پہلے مریم مر کیوں نہیں گئی؟ ایک عزت دار عورت، ایک آبرو والی عورت کے لیے اس سے بڑا داغ کچھ نہیں ہے، اس کے کیریکٹر پر داغ لگ جائے، اس کے کیریکٹر پر دھبا لگ جائے، ایک عزت دار عورت کے لیے اس سے بڑا دھبا کوئی نہیں۔ مریم کہہ رہی ہے اللہ میں مر کیوں نہیں گئی؟ اور جب عیسیٰ پیدا ہوئے اور حضرت مریم بچے کو گود میں لے کے آتی ہیں تو سماج کیا کہتا ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے ان کا نام ہارون تھا، یہ وہ والے ہارون نہیں، موسیٰ علیہ السلام والے ہارون نہیں ہے۔ اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی نیک آدمی تھا، تیری ماں بھی بری عورت نہیں تھی، بدکار عورت نہیں تھی، تو نے اتنا بڑا پاپ کیسے کر دیا؟ پتہ یہ چلا کہ عورت تب بگڑتی ہے جب بھائی بگڑتا ہے، عورت تب بگڑتی ہے جب باپ بگڑتا ہے، عورت تب بگڑتی ہے جب ماں بگڑتی ہے۔ یہ تریکون ہیں، یہ تین گھر کے یہ تین پلرز ہیں، اگر باپ صحیح ہے، اگر ماں صحیح ہے اور اگر بھائی صحیح ہے تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر بھائی گڑبڑ ہے، باپ گڑبڑ ہے، ماں گڑبڑ ہے تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز 110% ہیں۔ مریم سے کہا جا رہا ہے کہ اے مریم تو اتنے نیک آدمی کی بہن ہے، اتنے اچھے باپ کی لڑکی ہے، اتنی اچھی ماں کی بیٹی ہے، تو نے اتنا غلط کام کر دیا؟ تو مریم نمونہ ہے، اگر عورت نیک بن جائے تو مریم بن سکتی ہے، نیک بن جائے تو ہاجرہ بن سکتی ہے۔ آج ہمارے اوپر ذرا سی مصیبتیں آئیں ہم اللہ میاں کو بھی برا بلا کہنے لگتے ہیں، ہمارے ہی اوپر آ رہی مصیبت۔ حضرت ہاجرہ کو دیکھو، اللہ
کیسی عورت تھی، کیسا کلیجہ تھا، کیسا ایمان تھا. آج حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی ہمارے بنارس میں ہمارے محلے میں ایک صاحب حج کر کے آئے, 54 کلو کھجور, 54 کلو کھجور وہاں سے پارسل لے کے آ رہے ہیں. آج مکے کے اندر اتنی کھجور ہو رہی ہے, لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے اس مکہ میں جب ایک باپ نے اپنے لگتے جگر کو اور اپنی نور نظر اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑا تھا, وہاں پہ کوئی اناج کا دانہ نہیں تھا, وہاں پہ کھجور نہیں تھی, تھوڑی سی کھجوریں تھی, تھوڑا سا پانی تھا, اور ہاجرہ نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ میرے سرتاج کیا یہ رب کا حکم ہے, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور ابراہیم نے بس اتنا کہا تھا کہ ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے. تو ہاجرہ میں تیرے ایمان پر تجھے مبارکباد دیتا ہوں, تیری استقامت پر میں تجھے سلام کرتا ہوں. ہاجرہ نے کہا تھا اذن لا یضیعن اللہ ابدا, اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا, اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. اگر اللہ نے امتحان لیا ہے, اللہ ضرور اس امتحان کو ہمیں پار کرنے کی طاقت بھی دے گا. عورت ہاجرہ بھی بن سکتی ہے. عورت اگر بری ہے, بدچلن ہے, بے حیا ہے, دین سے دور ہے, تو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اگر عورت دیندار ہے تو اللہ کے پیارے حبیب یہاں تک کہتے ہیں الدنیا کلھا متاع, دنیا کی ساری دولت میں وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, سب سے بڑی دولت نیک عورت ہے. تو یہ دوسرا بگاڑ ہے سماج کا, عورت بگڑ گئی وہ سماج بگڑ گیا. تیسری چیز, سماج کیوں بگڑ رہا ہے؟ آج ہماری اکثریت زندگی کے مقصد سے ناواقف ہے. زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. لوگ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں, سڑکوں پر ہمارا نوجوان وقت برباد کر رہا ہے. کوئی پب جی گیم کھیل رہا ہے, کوئی ٹک ٹاک میں لگا ہے, کوئی فیس بک پر رات کو 2 بجے تک لگا ہے. کیا ہے یہ زندگی کا کیا مقصد ہے میرے بھائی؟ زندگی کا بس 3 مقصد ہے, کھاؤ پیو مست رہو, ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی. یہ مقصد ہے زندگی کا. یہ ایمان والے کا مقصد نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان کا مقصد ہو سکتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ نے کہا قرآن کے 14ویں پارے میں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل, اے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, وہ کھائیں پیئیں مست رہیں. یہ ان کا حال ہے, ہمارا نہیں ہو سکتا. ہم تو اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان دینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے, تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے, کون نیک عمل کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے امتحان آسان, کوئی بھی امتحان تبھی ہوتا ہے جب مشکل ہو. دنیا ہمارے لیے امتحان ہے. ہر طرف خواہشات کا جال ہے, ہر طرف شیطان کا پھندا ہے, ہر طرف دین سے دور کرنے والی چیزیں, اور ہمیں ان سب سے بچ کر اللہ کو راضی کرنا, یہی زندگی کا مقصد ہے. سماج اس لیے بھی بگڑ رہا ہے کیونکہ ہم زندگی کے مقصد سے ناواقف ہیں. نمبر 4, سماج کا چوتھا بگاڑ کی چوتھی وجہ. سماج اس لیے بھی بگڑا ہے, ہم اس لیے بھی بگڑے ہیں کیونکہ آج ہم اپنے دین سے دور ہیں. وہ دین ہمیں کبھی کبھی مسجدوں میں نظر آ جاتا ہے, جب جمعہ کے دن ہم ٹوپی وپی لگا کے, جنت الفردوس والی عطر لگا کے, بہترین سفید کرتا پہن کر کے چلے آتے ہیں. اس دن ہمیں سمجھ میں آتا مسلمان ہے. کاروبار میں دین نہیں, لین دین میں دین نہیں, اخلاق میں دین نہیں, معاملات میں دین نہیں. دین کہاں؟ مسجد میں. ہم دین سے دور ہیں. ہمارا دین, معاف کیجئے, صرف مسجد کے لیے نہیں آیا, ہمارا دین مارکیٹ کے لیے بھی آیا, ہمارا دین اخلاق کے لیے بھی آیا, ہمارا دین معاملات کے لیے بھی آیا. ارے میرے نبی نے ہمیں بیوی سے ملنے کا طریقہ بھی بتایا ہے, میرے نبی نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا تمہارے نبی نے سب کچھ سکھایا ہے کیا؟ کہاں سب کچھ سکھایا ہے. کہا پیشاب پاخانہ کرنا سکھایا؟ کہاں؟ میرے نبی نے پیشاب پاخانہ کرنے کے آداب بھی بتائے. میرے نبی نے سکھایا ہے پیشاب پاخانہ کرنے بیٹھو تو قبلہ کی طرف اپنا منہ اپنی پیٹھ مت کرو. میرے نبی نے سکھایا ہے پتھر سے ڈھیلے سے استنجا کرو تو 3 سے کم ڈھیلے سے استنجا مت کرو. میرے نبی نے سکھایا ہے گوبر اور ہڈی سے استنجا مت کرو. میرے نبی نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. تو دین سے دور ہیں ہم. ایک حدیث سناتا ہوں, بڑے غور سے سنیے گا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے, ابو داؤد کی صحیح روایت ہے,
اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، اے مسلمانوں جب تم کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگو گے، جب تم کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ گے، جب تم گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے، ان تمام باتوں کا مطلب کیا ہے؟ جب تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ اور یہاں پر ایک بات میں وضاحت کر دوں، جب میں یہ بولتا ہوں کہ دنیا دار، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں رہنا، دنیا والوں کا حق ادا کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بچوں کا حق ادا کرنا، یہ بھی اسلام میں غلط ہے۔ ارے یہ تو اسلام کے اندر ہے، یہ تو ضروری ہے۔ اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، 1 دینار کسی مسکین کو دیا جائے، اور 1 دینار اپنے بال بچوں پر خرچ کیا جائے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں سب سے افضل دینار وہ ہے جو آدمی اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ بال بچوں کی جو جائز ضروریات ہے، اگر ان پر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ غلط نہیں ہے، ان کا حق ہے۔ دنیا دار کا مطلب یہ دنیا سب کچھ ہے، آخرت کو بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، قیامت کو بھول جاؤ۔ ابھی آپ نے جہنم کا تذکرہ سنا، جہنم کو بھول جاؤ، یہ ہے دنیا دار کا مطلب۔ اللہ کے نبی فرماتے جب تم دنیا دار ہو جاؤ گے، جب تم دنیا کی چیزوں پر راضی ہو جاؤ گے اور تم دین سے دور ہو جاؤ گے، بے ایمان ہو جاؤ گے، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج ہم کتنے ذلیل ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے حقوق کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، آوازیں دفن کر دی گئی۔ ہمارے حقوق کے لیے جو آوازیں اٹھ رہی تھی ان آوازوں کو بھی دفن کر دیا گیا۔ اب تو وہ حالات ہیں کہ مار کھاؤ بھی اور یہ بھی مت بولو کہ ہم مار کھا رہے ہیں، یہ حالات ہے۔ ایسا ذلیل، ایسی ذلت ہے۔ لیکن ہاں وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں۔ ابھی میری ایک تقریر ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے آپ کے مئو میں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے سارے پوائنٹس مضبوط رکھنے چاہیے۔ آنے والا دن ہندوستان کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل اور نازک دور ہے، ہم اپنے پوائنٹس مضبوط رکھیں۔ ہم سب نے دیکھا کہ آسام کے اندر کیا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی آنے والی ہیں۔ ہم اپنے کاغذات وغیرہ درست کر لیں، ہم دوسروں کے انتظار میں نہ رہیں کہ دوسرے آ کے ہمارا کام، ہمیں خود کرنا پڑے گا، ہر آدمی کو اپنا کام خود کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے جب تم دنیا دار ہو جاؤ گے تو اللہ تم کو ذلیل کر دے گا۔ کتنا ذلیل کرے گا؟ ایسی ذلت ڈال دے گا کہ ختم نہیں ہوگی۔ اور وہ ذلت کب ختم ہوگی؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تم اپنے دین کی طرف پلٹو گے، دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ میرے بھائیوں آج یہ امت دین سے دور ہے، مسلمان دین سے دور ہے، اس لیے بھی سماج بگڑا ہوا ہے۔ نمبر 5، سماج بگڑا ہے، معاشرہ بگڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں آج علم دین کی کمی ہے۔ معاشرے کا یہ حال ہے کہ معاشرے کا ایک پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ انسان جو کسی بینک کا مینیجر بھی ہے، جب وہ کون بنے گا کروڑ پتی میں جاتا ہے، اندور کا رہنے والا ایک نوجوان لڑکا، اور امیتابھ بچن اس سے سوال کرتا ہے کہ اسلام میں ان چاروں میں سے کون انسان ایسا، ان چاروں میں سے کون شخصیت ایسی ہے جو پیغمبر نہیں ہے؟ آپشن آتا ہے آدم، موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل۔ تو وہ مسلمان جو ہماری قوم کا پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ فوراً سر ہلا کے کہتا ہے سر مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، فلپ دا کوسچن، سوال کو بدل دیجیے۔ یہ ہماری قوم کے نوجوانوں کے علم دین سے ان کی واقفیت کا حال ہے۔ دین کی نالج اتنی زیرو ہے، اتنی کمزور ہے۔ وضو کرنے بیٹھ جائیں تو شاید 100 میں 5 لڑکے آپ کو ایسے ملیں گے جن کو وضو کرنے کی تمیز ہو، وضو کرنے کا طریقہ آتا ہو۔ جنازے کی نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو شاید 100 میں 90 لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو جنازے کی نماز کا صحیح طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ جنازے میں ہم کو کیا پڑھنا ہے۔ دین سے دور ہے، اور جب دین سے دور ہیں تو یاد رکھو جب ہم بات علم دین کی کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جامعہ عالیہ میں پڑھیں گے، جامعہ عصریہ میں پڑھیں گے، جامعہ فیض عام میں پڑھیں گے، جامعہ محمدیہ میں پڑھیں گے تبھی آپ علم دین سیکھیں گے۔ علم دین 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک علم دین کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا، ایک ہوتا ہے علم دین کا بیسک علم حاصل کرنا۔
بیسک علم ہم سب کو حاصل کرنا ہے. نماز کا طریقہ سب کو سیکھنا ہے, وضو کا طریقہ سب کو جاننا ہے, غسل کا طریقہ سب کو جاننا ہے, ایمان اور عقیدے کی ضروری باتیں سب کو جاننی ہیں. یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے, یہ مدرسے میں پڑھنے والوں کا کام نہیں, ہم سب کا کام ہے. علماء سے جڑو, علماء سے رابطہ جوڑو. آج امت اس لیے بھی برباد ہے کہ آج علماء کی جگہ جاہلوں نے لے لی. انٹرنیٹ کی دنیا ہے, یوٹیوب ہمارا موبائل پر ہمارا نوجوان چلا رہا ہے, ایک سے ایک تقریر کرنے والے, بیان کرنے والے. ہمارا نوجوان سمجھتا ہے تقریر تو بڑی اچھی ہے, فارورڈ بھی کر رہا ہے, شیئر بھی کر رہا ہے, گروپوں میں ڈال رہا ہے, اور جناب جس کی تقریر وہ ڈال رہا ہے وہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض ڈال رہا ہے. سنا ہے آپ نے بھی, ہمارے لکھنؤ کے ایک بہت بڑے عالم صاحب ہیں, ان کا ایک بیان آیا ہے, شاید آپ نے سنا ہو. وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی کا حضرت معاویہ کا جو اختلاف ہوا تو نعوذ باللہ حضرت معاویہ کے لشکر میں جتنے لوگ تھے سب نعوذ باللہ منافق تھے. کس کو منافق کہا جا رہا ہے؟ اللہ, جن کی بدولت ایمان کی پونجی ہمیں ملی ہے. ارے جن صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام ہمیں ملا ہے, آج ان صحابہ کو منافق کہا جا رہا ہے. اور منافق کہنے والا کون ہے؟ بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا, اس کی بڑی لمبی چوڑی ڈگری ہے. یاد رکھو, میں اپنے نوجوان بھائیوں کو خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں, صحابہ کے مقام کو سمجھو. اگر زندگی میں موبائل چلانے سے, فیس بک چلانے سے, واٹس ایپ چلانے سے فرصت ملے تو تھوڑا صحابہ کی زندگیوں کو بھی پڑھ دو. اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی صحابہ کی سیرتیں موجود ہیں, بیانات موجود ہیں, تھوڑا صحابہ کو بھی پڑھو. یاد رکھو, ہم زندگی بھر سجدے کر کر کے مر جائیں, کسی ایک صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. ارے ہم کتنے بھی نیک ہو جائیں, ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے؟ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جنہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا ہے؟ ہم وہ دل کہاں سے لائیں گے جن دلوں کا محمد رسول اللہ نے تزکیہ کیا ہے؟ ہم وہ مجلسیں کہاں سے لائیں گے جس میں شمع رسالت اپنے پروانوں کو دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے؟ ہم متقی بن جائیں, ہم نیک بن جائیں, ہم کچھ بھی بن جائیں, صحابی نہیں بن سکتے. صحابی جس کو بننا تھا وہ بن گیا, اب کائنات میں کوئی اور صحابی نہیں بن سکتا. آج صحابہ کے مقام پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اور کون اچھال رہا ہے؟ صاحب علم دین کی باتیں کر رہا ہے. تو پہچانو کہ کون عالم ہے اور کون عالم کے بھیس میں آپ کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی کی یہ بھی پیشن گوئی ہے, بخاری شریف کی 100 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے اور جاہل لوگ لوگوں کو مسئلہ بتائیں گے, جاہل لوگ لوگوں کی رہنمائی کریں گے, جاہل لوگ لوگوں کے سوال کا جواب دیں گے. تو آج علم دین سے دور ہیں, اس لیے بھی آج سماج بگڑا ہوا ہے. نمبر 6, چھٹی چیز, سماج اس لیے بھی بگڑا ہے کیونکہ آج ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے ہمیں. نہ باپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, نہ ماں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, نہ بھائی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, نہ شوہر کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, سماج کے ہر ورگ کی ایک ذمہ داری اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا, ماں سے بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, شوہر کو بیوی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا, بیوی کو بچوں کے بارے میں بتانا پڑے گا. قرآن نے صرف یہی نہیں کہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو جب تک اپنی ذمہ داریاں ہم نہیں سنبھالیں گے سماج نہیں سدھر سکتا ہے. ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں گی. نمبر 7, سماج کے بگاڑ کی 7ویں وجہ, ہمارے نوجوانوں نے اپنے اپنے آئیڈیل بنا رکھے ہیں. کسی کا آئیڈیل کوئی کرکٹر ہے, کوئی وراٹ کوہلی کی طرح بال رکھ رہا ہے, کوئی سلمان خان کو دیکھ کے کان میں بالی پہن رہا ہے, کوئی بندر کے جیسا بال رکھ رہا ہے, کسی کی پینٹ دیکھو گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہے. کیا ہے یہ سب؟ یہ لوگ آپ کے ہیرو ہیں, یہ لوگ آپ کے آئیڈیل ہیں. ان کی ذاتی زندگیوں میں جا کے اگر آپ جھانکیں گے آپ کو شرم آئے گی,
آپ تھوکیں گے. ان لوگوں کی زندگی میں ایمان دین، اس میں سے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں، ایمان اور دین نام کی کوئی چیز نہیں. ارے آئیڈیل بنانا، اس کو آئیڈیل بناؤ جس کو آئیڈیل بنانا ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. کل تک مولوی لوگ تقریر کرتے تھے داڑھی رکھو، ہمارا نوجوان داڑھی نہیں رکھتا تھا، سب کلین شیو رہتے تھے. اب جناب شاہد آفریدی نے داڑھی رکھ لی، فلاں ہیرو نے داڑھی رکھ لی، فلاں کرکٹر نے داڑھی رکھ لی، تو اب داڑھی رکھنے کا فیشن آ گیا. ایک دور آیا کہ پینٹ زمین کے اوپر لٹک رہی ہے، جھاڑو دیتے ہوئے پورے محلے میں جا رہا ہے، کیوں؟ فیشن چل رہا ہے. پھر ایک دور آیا کہ جناب پینٹ اونچی والی چلنے لگی، مولوی لوگ تقریر کرتے کرتے تھک گئے کہ ٹکنے کے اوپر پینٹ رکھو، پائجامہ رکھو، تیار نہیں تھا. جب پتہ چلا کہ فیشن ہے، پینٹ آٹومیٹک اوپر آ گئی. اور اب تو ماشاءاللہ ایسی ایسی پینٹ آ رہی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. نماز کی حالت میں اگر ہمارا نوجوان وہ پینٹ پہنے ہوئے ہے تو سطر کھلنے کا اندیشہ ہے، ایسی پینٹ ہمارا نوجوان پہن رہا ہے. بال دیکھو، بال اللہ کے نبی نے جس کو حدیثوں میں قضا کہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ سر میں اگر کہیں کا بال مڑا لیا اور کہیں کا چھوڑ دیا حرام ہے، یہ قضا اس کو کہا گیا حدیث میں. آج ہمارا نوجوان عام طور سے کر رہا ہے. تو آپ کس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، کس کی نقل کر رہے ہیں، کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ہمارے بعض نوجوانوں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں لال کالے دھاگے بھی نظر آتے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ دھاگا کیا ہے، لیکن پہنے ہوئے وہ دھاگا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اے مسلمانوں تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے. اگر وہ ایک بالشت آگے بڑھیں گے تم بھی ایک بتا ایک بالشت آگے بڑھو گے. اگر وہ ایک ہاتھ آگے بڑھے تو تم بھی ایک ہاتھ آگے بڑھو گے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا حذو النال بالنال، جیسے دو پیر کا جوتا ہوتا ہے، ایک پیر کا جوتا دوسرے پیر کے بالکل برابر ہوتا ہے. اے مسلمانوں تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر، یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے، ان کی نقل کرو گے. آئیڈیل بنانا ہے صحابہ کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے نبی کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے اس امت کے نیک لوگوں کو بناؤ. نمبر 8، سماج کے بگاڑ کی 8ویں وجہ. سماج کیوں بگڑ رہا ہے؟ سماج اس لیے بھی بگڑ رہا ہے کہ آج دین کے نام پر بہت کچھ ایسا کیا جا رہا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا. ابھی محرم کا مہینہ گزرا، ہاسپٹلز میں بھیڑ لگی تھی. ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، ہاسپٹل میں بھیڑ لگی تھی، کسی کی پیٹھ پر زخم ہے، کسی کے سینے پر زخم ہے. ہائے حسین ہائے حسین، نواسے رسول کا غم منایا جا رہا ہے. دنیا ہنس رہی ہے. یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دین ہے جو اپنے جسم کو اس طریقے سے تکلیف دینے پر آمادہ کر رہا ہے؟ دنیا کو کیا پتا کہ محمد رسول اللہ کے دین میں، حسین کے نانا کے دین میں اس طریقے کی کوئی چیز نہیں. ابھی عید میلاد النبی آنے والی ہے صاحب، نبی کی پیدائش کا جشن منایا جائے گا، سڑکیں جام کی جائیں گے، جلوس محمدی نکالا جائے گا. کیوں؟ نبی سے محبت ہے. کل فیس بک کے اوپر سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مارکنڈے کاٹجو کی ایک پوسٹ آئی، انگریزی میں تھی وہ. مارکنڈے کاٹجو نے لکھا کہ ایک مرتبہ جب میں سپریم کورٹ کا جج تھا تو عدالت میں ایک پیٹیشن دائر ہوئی، ایک مقدمہ دائر ہوا. دیوبند کے اندر سہارنپور سے ایک مقدمہ دائر ہوا. کچھ مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں تو کچھ مسلمان نہیں مناتے ہیں، تو ان لوگوں نے مقدمہ دائر کیا تھا اور کہا تھا کہ اس پر پابندی لگائی جائے. تو جسٹس مارکنڈے کاٹجو نے کہا کیوں پابندی لگوانا چاہتے ہیں آپ؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو لوگ نبی کا جنم دن منا رہے ہیں یا پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، یہ نبی کو خدا مان رہے ہیں، نبی کو اللہ مان رہے ہیں. تو مارکنڈے کاٹجو پڑھا لکھا آدمی ہے، قابل آدمی ہے، سپریم کورٹ کا جج رہا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اس سپریم کورٹ میں جس نے استغاثہ دائر کیا تھا میں نے رد کر دیا. اور میں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ جنم دن ہم ایک دوسرے کا مناتے ہیں، اپنا مناتے ہیں، نبی کا منا لیا تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ خدا بنانا کیسا ہو گیا؟ اس کے بعد جسٹس کاٹجو نے لکھا
کہ آج اس طریقے کے کٹر لوگوں نے اسلام کو ایک سخت مذہب بنا دیا ہے اور ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا، جبکہ اسلام بہت اچھا دین ہے۔ تو میں نے ان کی اس پوسٹ پر انگریزی میں ایک جواب دیا تھا، میں نے کہا تھا سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منانا یا ان کا برتھ ڈے منانا ان کو خدا بنانا، یہ غلط بات ہے۔ خدا بنانا یا ان کو رب بنانا دوسری چیز ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ دین کا ایک حصہ نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ جو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، انہوں نے کبھی اس طریقے کا کوئی کام نہیں کیا۔ نبی سے محبت یہ ہے نبی کے طریقے پر چلا جائے، نبی سے محبت کے نام پہ سڑکیں جام کرنا، معاف کیجیے، یہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے جسٹس کاٹجو کے اسی پیغام میں لکھا کہ سر آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں آپ کو دل سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ گہرائی کے ساتھ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں۔ اسلام ہر اس آدمی کے لیے ہدایت کی روشنی ہے جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہو، شعور ہو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس تلخ کلامی کو معاف کریں گے اور آپ اسلام کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ آج دنیا اسلام کو پڑھنا چاہتی ہے، مگر آج اسلام کے نام پر ہم کبھی شب برات میں پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، کبھی محرم پہ ہم تعزیے نکال رہے ہیں، کبھی بار وفات کا ہم جلوس نکال رہے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ کیونکہ ہم نے صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیا۔ آج مولوی لوگ تقریر کر رہے ہیں، اپنی اپنی بدعات اور خرافات کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، حدیثوں سے ثابت کر رہے ہیں، اور عوام خوش ہے۔ ہمارا مولوی تو قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارا مولوی تو حدیث پڑھ رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب قرآن کی جس آیت سے یہ بدعات ثابت کر رہے ہیں، کیا یہ آیتیں ابو بکر صدیق کے سامنے نہیں تھی، عمر فاروق کے سامنے نہیں تھی، صحابہ کے سامنے نہیں تھی؟ صحابہ نے نہ تعزیہ نکالا، صحابہ نے نہ بارہ وفات منائی، صحابہ نے نہ عید میلاد کا جلوس نکالا، صحابہ نے نہ شب برات منائی۔ صحابہ کرام نے جیسے دین کو سمجھا ہے ویسے دین کو سمجھو۔ اس طریقے سے نہ سمجھنے سے بھی آج سماج بگڑ رہا ہے، اور دین کے نام پر جو بگاڑ سماج میں نظر آ رہا ہے وہ صحابہ کے منہج سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ وقت زیادہ لے رہا ہوں میں آپ کا، آخری دو چیزیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نمبر 9، سماج کیوں بگڑ رہا ہے؟ 9ویں وجہ، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، حج کرنے گئے 3 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے، لیکن حج کر کے آئے تو پوری گلی کو ہم نے جھنڈیوں سے سجا دیا۔ پہلے ہمارا نام ارشاد احمد تھا، اب ہمارے یہاں کارڈ پہ لکھا ہے حاجی ارشاد احمد، اور جو لوگ 2-3 بار حج کر لیتے وہ الحاج ارشاد احمد ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ دین کے نام پر ہم کام کر رہے ہیں۔ حج کیا ہے؟ حج کوئی دنیا کا کام نہیں، کوئی سیر نہیں، کوئی تفریح نہیں، حج ایک عبادت ہے۔ آپ نے اس کو دنیا کا تماشا بنا دیا۔ غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، صاحب کیمرے سے فوٹو کھینچا جا رہا ہے، فیس بک پہ ڈالا جا رہا ہے، دیکھیے میں نے مئو کے اندر ڈومن پورا میں اتنے غریب گھروں میں راشن بانٹا۔ آپ نے راشن بانٹ کے اس کی آبرو چھین لی، اس غریب بیچارے کو آپ نے چند ہزار کا اناج دے کے اس غریب کا فوٹو پوری دنیا میں وائرل کر دیا۔ آج نیکیاں سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، دین کا کام کرو، نیکی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، مگر اخلاص کے ساتھ کرو، ریاکاری سے اپنی حفاظت کرو۔ ریاکاری آپ کے ان اعمال کو برباد کر دے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اللہ فرماتا ہے کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دھیان کہیں اور رہتا ہے، والذین هم یراؤون، اور جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا مقصد اپنی عبادت کا دکھاوا کرنا ہوتا ہے۔ حج کرو، مگر حج کو اتنا مشکل مت بناؤ۔ ایک صاحب کا میسج بھی آیا تھا کہ مولوی صاحب یہ حج کر کے لوگ آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، حج کرنے کے جانے کے پہلے دعوت دیتے ہیں، دعوت کیسی؟ اب کوئی دعوت پر تو فتویٰ نہیں لگائے گا، بھئی آپ کو کسی بھی خوشی کے موقع پر دعوت دے سکتے ہیں، مگر آپ ایک عبادت کو کیوں بوجھل کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک عبادت کو کیوں آپ رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ رہے ہیں؟ حج ایک عبادت ہے، اس کو عبادت رہنے دیجیے۔ آپ کو دعوت دینا ہے، آپ دعوت دیتے رہیے دوسرے موقع سے۔ حج کو ان تمام رسم و رواج سے آزاد کر دیجئے، اور حج ہی نہیں ہر عبادت اخلاص کے ساتھ کیجئے، جیسے نبی کے صحابہ اخلاص کے ساتھ کرتے تھے۔ نبی کے صحابہ کے اخلاص کا ایک نمونہ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ آتے ہیں، کچھ غریب صحابہ ہیں بیچارے، ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں بھی جانے کی اجازت دیجئے،
اے اللہ کے نبی ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی معذرت کر لیتے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، میں تمہیں ساتھ میں لے کے نہیں جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اے میرے نبی آپ کے وہ غریب صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ سواری کا انتظام کر دیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں۔ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اے میرے نبی جب آپ جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس تمہاری سواری کا انتظام نہیں ہے، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو اے نبی آپ کے وہ صحابہ پلٹ جاتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں، اور پیٹ پھیرنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، وہ رونے لگتے ہیں، حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون، انہیں ملال ہے، انہیں افسوس ہے، انہیں غم ہے، کاش ان کے پاس بھی سواری ہوتی تو وہ بھی اپنے نبی کے ساتھ جاتے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی نے دین کے لیے کوئی کام کیا، اور ایک ہوتا ہے افسوس ہو رہا ہے کہ دین کا کام ہوا اور میں نے حصہ نہیں لیا، دین کا کام تھا اور میں نے قربانی نہیں دی۔ یہ صحابہ تھے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دین کے کام میں حصہ نہیں لے پائے تو ملال ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی سواری ہوتی اور ہم بھی اپنے نبی کا ساتھ دیتے۔ اور آخری چیز نمبر 10، سماج اگر بگڑا ہے میرے بھائیوں تو اس میں ایک بہت بڑا رول یہ ہے کہ آج مسلمان اخلاق کے معاملے میں زیرو ہو گیا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں تنظیم نے 100 سال سے محنت کر کے پورے ہندوستانیوں کے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن و دماغ میں ہمارے خلاف زہر بھرا ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان 100 سالوں میں آپ کیا کر رہے تھے؟ اس تنظیم نے تو چھوٹے چھوٹے اسکول کھولے، اس تنظیم نے، وہ تنظیم تو گھر گھر گئی، اس نے اپنی قوم کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ آج اس کی قوم اس تنظیم کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے نبی نے کیا اخلاق کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا؟ آپ کے نبی نے کہیں کہا ہے کہ ظالم کے ظلم کا جواب ظلم سے دیا جائے، فرقہ پرستی کا جواب فرقہ پرستی سے دیا جائے؟ میرے نبی نے تو گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیا ہے، میرے نبی نے تو پتھروں کا جواب پھولوں سے دیا ہے، میرے نبی نے تو بدتمیزی کا جواب تہذیب سے دیا ہے، میرے نبی نے بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دیا ہے۔ شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ ہم لوگ ماشاءاللہ بڑے پکے اہل حدیث ہیں، سینے سے نیچے ہاتھ نہیں باندھتے، اور نماز میں ایک صاحب مہو کے بتانے لگے، مولوی صاحب اس پر بھی تھوڑا تقریر کیجیے گا، لوگ نماز میں پیر بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں، نماز میں پیر بہت زیادہ پھیلا دیتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر زیادہ پھیلانے سے ہم زیادہ بڑے اہل حدیث ہو جائیں گے۔ کس نے بتا دیا آپ کو؟ پیر آپ کو اتنا ہی پھیلانا چاہیے جتنے آپ کے بدن کی چوڑائی ہے۔ آپ زیادہ پیر پھیلائیں گے تو پھر بازو والے کا پیر ملے گا نہیں آپ کے پیر سے۔ اچھا ایک نیا یہ بھی فیشن چلا ہے، وہ پیر نہیں ملاتے، پیر کی وہ کنکھی انگلی جو ہوتی ہے چھوٹی والی وہ ملاتے ہیں۔ ارے بھائی پورا پیر ملانا ہے، پوری ہتھیلی سیدھی کرو آٹومیٹک پورا بدن مل جائے گا۔ صرف کنکی انگلی ملاؤ گے تب کہاں غریب امیر چھوٹا بڑا سب ایک دوسرے سے ملیں گے؟ کنکی انگلی ملاؤ گے تو بیچ میں پورا گیپ ہوگا۔ پورا پیر ملاؤ اور پیر اتنا ہی پھیلاؤ۔ اہل حدیث کا مطلب صرف یہی نہیں ہے میرے بھائی، اہل حدیث وہ بھی ہے جو اپنے اخلاق سے یہ ثابت کرے ہاں ہم نبی کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اس کے معاملات، اس کے لین دین، اس کی بات چیت، اس کا شادی بیاہ، اس کا لباس، اس کی گفتار، اس کا کردار سب بتائے کہ ہاں یہ حدیث پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ سلف کے منہج پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے جب ہماری جماعت کو لوگ لے کر کے تانا دیتے ہیں کہ جناب اہل حدیثوں کے یہاں سب کچھ ہے لیکن اخلاق کی کمی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تانا دینے والوں کا بھی ہم نے اخلاق دیکھا ہے، وہ سارا اخلاق بھی ایک مخصوص دائرے تک رہتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں کسی کے تانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو خود اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اخلاق کی اصلاح کرو، اپنے اخلاق کو سدھارو، اور اپنے اخلاق سے دوسری جماعت اور دوسرے مسلک والوں کا ہی نہیں دوسرے مذہب والوں کا دل جیتو۔ آج ہندوستان میں بڑا نازک وقت ہے، آج ہندوستان میں بڑا نازک وقت ہے، اور اس ہندوستان کے 80 کروڑ لوگوں کو باقی 20 کروڑ لوگوں کے خلاف، 90 کروڑ لوگوں کو باقی 20 کروڑ لوگوں کے خلاف بھڑکانے کی بڑی گہری چالیں چلی جا رہی ہیں۔ آپ کو اس چال کو ناکام کرنا ہے، اپنے
اخلاق کے ذریعے، اپنے دین کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، الہ العالمین یہ جو 10 باتیں بیان کی گئیں ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سماج کے بگاڑ کے لیے جو بھی بد اخلاقیاں اور بدعمالیاں ہمارے اندر ہیں، اے اللہ تو ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں اور جن نوجوانوں کی محنتوں سے منعقد ہوا، بہت سارے نام ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، بس اتنا کہتا ہوں اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو ہم میں روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو اپنے گھروں میں